سننے والے تمام ناظرین السلام علیکم۔ OIC وہ واقعات جنہوں نے مسلمان اکثریتی ممالک کے اس اتحاد کے مزاحمتی کردار اور سفارتی اہمیت کو کم کر دیا۔ یہ ایران اور عراق کے درمیان 10 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے فوری بعد کا واقعہ ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم OIC کی طرف سے قائمہ کمیٹی کے ارکان اردن کے شاہ حسین اور مصر کے صدر انور سادات کی قیادت میں عراق کے صدر صدام حسین سے ملنے بغداد میں ان کے صدارتی محل پہنچے۔ طویل جنگ سے تباہ حال عراق کے صدام حسین ان دنوں بہت برہم تھے، کیونکہ ان کے خیال میں جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمسایہ ملک کویت نے عراقی جزیروں سے تیل چوری کر کے عالمی منڈی میں فروخت کا کام جاری رکھا۔ صدام چاہتے تھے کہ OIC اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے انہیں کویت کی جانب سے چوری کیے گئے تیل کی قیمت واپس دلوا دے۔ مصر کے صدر اور اردن کے شاہ نے کویتی حکمرانوں کو پیغام صدام کو پہنچایا کہ ان کا سرمایہ امریکی بینکوں میں ہے جو فوری طور پر نکالا نہیں جا سکتا، اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو امریکی معیشت کو بہت بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ گفتگو سننے کے بعد صدام حسین نے خالص عرب قبائلی انداز میں اپنا جوتا اتار کر ان سربراہان مملکت کے سامنے میز پر رکھا اور کہا، اب میں کویت سے اپنا سرمایہ اس کے ذریعے نکلواؤں گا۔ مؤتمر عالم اسلام ورلڈ مسلم کانگریس کے سیکرٹری جنرل راجہ ظفر الحق، جو ایران اور عراق جنگ کو OIC کے زوال کی سب سے بڑی وجہ قرار دیتے ہیں، اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ صدام حسین نے دھمکی دی تھی کہ اگر کویت نے چوری کیے گئے تیل کی قیمت ادا نہ کی تو وہ کویت پر قبضہ کر لیں گے، اور پھر صدام نے کویت پر قبضہ کر لیا اور وہاں لوٹ مچ گئی۔